سورہ قارعہ۔ سورہ قارعہ کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ قارعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس صورت میں 1 رکوع، 11 آیتیں، 36 کلمے اور 152 حروف ہیں۔ قارعہ نام رکھنے کی وجہ، قارعہ کا معنی ہے دل دہلا دینے والی، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ قارعہ کہتے ہیں۔ سورہ قارعہ کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑیں گے۔ نمبر 2، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھکانہ شعلے مارتی آگ ہاویہ ہوگا، جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ سورہ عادیات کے ساتھ مناسبت: سورہ قارعہ کی اپنے سے ماقبل سورت عادیات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عادیات کے آخر میں قیامت کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ قارعہ میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ۔ ترجمہ: وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ القارعہ، وہ دل دہلا دینے والی تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی دہشت، ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں گے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قارعہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام مخلوق مر جائے گی۔ وما ادراک ما القارعہ۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کی ہولناکی، شدت اور دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں۔ تو یہاں وحی کے بغیر قیامت کی ہولناکی کے علم کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی نفی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ ترجمہ: جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت سے جاتا ہے۔ یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے، اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جا رہا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں قبروں سے اٹھتے وقت مخلوق کے انتشار کو پھیلے ہوئے پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ ان آیات یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر۔ ترجمہ: جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، اس حال میں قبروں سے نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ میں مخلوق کی کثرت کی وجہ سے انہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ ترجمہ: اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ۔ اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔
تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے دھنتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں، تو اس وقت کمزور انسان کا حال کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ترجمہ: تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے قیامت کا حال ذکر کرنے کے بعد یہاں سے قیامت کے دن مخلوق کی دو قسمیں بیان فرمائی گئیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے جس کی نیکیوں کے ترازو بھاری ہوں گے اور اس کے وزندار نیک عمل زیادہ ہوں گے وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کے ترازو اس وجہ سے ہلکے پڑیں گے کہ وہ باطل کی پیروی کیا کرتا تھا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک شعلے مارتی آگ ہے جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ اعمال کا وزن کیے جانے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، اگر وہ غالب ہوئیں تو اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی اور اس کی تول ہلکی پڑے گی، کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو جس مومن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوئیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے گناہ نیکیوں پر غالب ہوئے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا، جبکہ کفار کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ ترجمہ: پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، البتہ اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کیے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا، اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، نمبر 1، قیامت کے دن میزان قائم کیا جانا اور اعمال کا وزن ہونا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔